بیک اینڈ پہ کوئی ونڈو اوپن ہے؟ ابھی آپ نے کہا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول پہ مذاکرات تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن وہ مطالبات کے پورے ہونے کے لیے نہیں، وہ کچھ چیزوں کو یعنی ایٹ دا اسپاٹ یعنی ریئل ٹائم پہ کچھ چیزوں کو تبدیل کرنا ہو اس کے لیے ہوتے رہتے ہیں. ویسے کچھ ہو رہا ہے بیک اینڈ پہ کوئی اس طرح کی چیزیں؟ جو خان صاحب خاموش تو ہیں آج کل، بہت دنوں سے خاموش نظر آ رہے ہیں. دیکھیں پی ٹی آئی میں کچھ سارے لوگ جو ہیں نا وہ اس مائنڈ کے نہیں ہیں کہ جو ہر وقت فتنہ گری، سازش، جلسہ، جلوس، لانگ مارچ اور افراتفری، انارکی چاہتے ہوں. ان میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پولیٹیکل پروسیس کو جو ہے وہ آگے بڑھانا اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے جو اس ملک کو اور سیاسی جماعتوں کو اس بحران سے نکال سکے، جو کہ معاشی ہونے کے ساتھ ساتھ سیاسی بھی ہے. تو ان لوگوں سے بات ہوتی رہتی ہے. ان کا نام لینا اس لیے مناسب نہیں ہے کیونکہ اگر ان کا نام لیں گے تو وہ ڈسکریڈٹ ہو جائیں گے اپنی پارٹی میں. ٹھیک ہے. اچھا، لیکن بیچ کے اندر ایسی خواہش ضرور موجود ہے. بلاول صاحب کا کیا کرنا ہے؟ ایک تو ادھر سے کال آئی ہوئی ہے پی ٹی آئی کی، ادھر سے بلاول صاحب بھی ناراض ہیں. اس کو ہم ایز اے کو انسیڈنٹ لیں کہ آپ بلاول صاحب کو منا لیں گے؟ اب تو کچھ پک رہا ہے نا بیک اینڈ پہ کچھ نہ کچھ. جی نہیں، بلاول صاحب کو بائی آل مینز راضی کرنا ہے. اچھا ٹھیک ہے. بائی آل مین سے کیا مراد سر؟ وہ ہمارے بائی آل بھائی مین ہیں. سے کیا مراد سر؟ وہ تو 27ویں ترمیم کی کوشش کر رہے تھے، اچانک وہ رس گئے ہیں. نہیں، ان کو بالکل ہم ان کو منائیں گے اور اگر وہ نہ مانے تو ہم ان کی ہر بات جو وہ منانا چاہتے ہیں ہم وہ مان جائیں گے. اچھا ٹھیک ہے. وہ ہمارے بھائی ہیں اور ہمارے لیڈر ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کا سیاسی طور پہ ہمیشہ ان کی لائن اینڈ لینتھ جو ہے وہ بڑی ٹھیک ہوتی ہے. ویسے رانا صاحب اگر آپ کہہ رہے ہیں بالکل اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، ڈائلاگ سیاسی جماعتوں کے بیچ میں ہی ہونا چاہیے. تھوڑا باہیں پھیلا کے آپ آگے چلے جائیں، بھیج دیں کسی کو اڈیالہ جیل میں، تھوڑا قد ہی بڑھ جائے گا. اخلاقیات میں تو قد کم از کم بہت زیادہ بڑھ جائے گا. کر دیں، ہم سب تنگ ہیں، بہت پریشان ہے عوام. نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ عوام کو اس کے جو ہے وہ فیصلوں کا یا اس کی جو ہٹ درمی ہے اس کا نہیں پتہ لوگوں کو، کہ وہ اب تک اس موقف پہ ہے کہ میں کسی سے بات نہیں کروں گا. ٹھیک. میں کسی سے ڈائلاگ نہیں کروں گا. ٹھیک. ہم نے تو اس کو اس وقت جب وہ وزیر اعظم تھا، وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھا تھا، وی ور ان اپوزیشن، ہمارے خلاف مقدمات بنائے جا رہے تھے، ہم نے تو اس وقت بھی اس کو بیٹھنے کی جو ہے وہ آفر کی تھی. ٹھیک. فار دی سیک آف نیشن. ٹھیک. ہم نے تو اس وقت بھی اسے کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، آئیں بیٹھیں، ملک کی اکانومی کے لیے چارٹر آف اکانومی کریں. یہ اس وقت دی دین اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف صاحب نے آن دی فلور آف دی ہاؤس ان کو آفر کی تھی. ٹھیک. تو یہ ان کی طرف سے ہے. اچھا، ویسے اگر کوئی عمران خان صاحب کے پاس ہی بھیج دیں کسی کو عمران خان صاحب کے پاس ہی بھیج دیں. ہاں، اگر وہ کہے کہ جی میں مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں، تو میں ادھر جیل میں بیٹھا ہوں تو آ کے میرے ساتھ جو ہے آپ چلے جائیں گے؟ بات کی جائے. آپ چلے جائیں گے جیل میں سر؟ سوچا جا سکتا ہے. آپ چلے جائیں گے جیل میں ملنے عمران خان صاحب سے؟ چلے، میرا خیال ہے کہ میری بات سننا تو ان کے لیے کافی مشکل ہوگا. ٹھیک. کسی ایسے بندے کو بھیج دیں گے جس کی بات سننا ان کے لیے جو ہے وہ قدرے جو اتنا زیادہ کم از کم محسن نقوی سے تو بہتر ہی ہیں آپ. کم از کم محسن نقوی صاحب سے تو بہتر ہی ہیں آپ جیسا کڑوا گھونٹ پینے میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے اگر حل نکلے تو. نہیں، دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اگر اصولی طور پہ وہ ڈائلاگ کے لیے تیار ہوں تو وی آر پولیٹیکل پارٹی. ہم نے اس کا ثبوت اس وقت بھی دیا وین وی ور ان اپوزیشن، اور اب بھی دیا جب حکومت میں ہے. ٹھیک. دی دین لیڈر آف دی اپوزیشن از ناؤ پرائم منسٹر. ٹھیک. انہوں نے اس وقت بھی کہا تھا، ان کی طرف سے جواب بڑا غلط آیا تھا. انہوں نے ایز پرائم منسٹر بھی آفر کی ہے، ان کا جواب بڑا غلط آیا ہے. تو وی آر آن ریکارڈ، ہم پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ ڈائلاگ کی اہمیت اور اس کی افادیت سے کبھی انکار نہیں کر سکتے.